ساری چیزیں. ہوٹل جب آپ پہنچ جاتے ہیں نا، مکے کے ہوٹل میں پہنچ جاتے ہیں ناظرین، بڑا سکون ملتا ہے، پھر آپ ایک سکون میں ہوتے ہیں. لیکن چونکہ میرا پہلا عمرہ تھا، میری کوشش یہ تھی کہ میری خانہ کعبہ پہ نظر تبھی پڑے جب میں مطاف میں موجود ہوں. اس سے پہلے میں خانہ کعبہ کو نہیں دیکھنا چاہ رہا تھا. اچھا، اور خانہ کعبہ کا بھی ایک معجزہ ہے، وہ یہ ہے کہ باہر سے آپ کو خانہ کعبہ نہیں نظر آ سکتا، کیونکہ حرم کی دیواریں اونچی ہیں اور خانہ کعبہ ذرا نیچے ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جب آپ اس میں جاتے ہیں اور جا کے جب آپ دیکھتے ہیں تب آپ کو، یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ دور سے گزر رہے ہوں تو آپ کو کلاک ٹاور نظر آ جائے گا، باقی چیزیں نظر آ جائیں گی، لیکن خانہ کعبہ کو آپ باہر سے نہیں دیکھ سکتے. اس کے لیے جب آپ حرم میں داخل ہوں گے، گیٹ سے اندر جائیں گے، مطاف میں داخل ہوں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کیسا پردہ رکھا ہوا ہے. تو بہرحال یہ، ہاں البتہ ہوٹل کے روم سے اگر آپ اونچائی پہ ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو آج کل جو کلاک ٹاور اور ڈفرینٹ جو دیگر ہوٹل ہیں. بہرحال تو اچھا مجھے یہ بتائیں، چلیے یہ تو بڑا زبردست جرنی ہوتی ہے. جب جرنی ہوتی ہے، کوئی آپس میں اس طرح میں آیا، یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ جو وہاں سے ہو کے آئے ہیں، تو جب بھی ان سے کوئی شیئر کریں تو یہی ہوتا ہے جو ابھی آپ نے دیکھا بلند ڈاکٹر صاحب کے ساتھ یہ ہوا کہ ہلکا سا ایک نوسٹالجیا دینا ہوتا ہے اور بس پھر وہ ساری چیزیں ریڈی ہو جاتی، کچھ جو ہے اسی طرح سے گھومنے لگتا ہے، جو کہ آپ کے ساتھ بھی ہوا اور یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ. جس سے بھی میں شیئر کر رہا ہوں وہ پورا ایک جرنی اپنی. اچھا، رمضان کا مہینہ ہے تو اس لیے ہمیں وہ عمرے کی باتیں کرنا اور زیادہ اچھا لگتا ہے. ظاہر ہے وہ ایک. اچھا، اس کے بعد حلق کرایا آپ نے؟ بالکل کرایا، بالکل کرایا، 2 دفعہ کرایا. کوئی ڈر خوف تھا کہ یار اب میں مطلب ٹی وی پہ آتا ہوں، شوبز کا آدمی ہوں، میں حلق کرا لوں، لوگ کیا کہیں گے، گنجا ہو کے آ گیا؟ ایسا ہی ہے. وہاں پر 2 آپشنز ہوتے ہیں، ایک حلق کروانا، قصر اور ایک حلق. قصر اور حلق. ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان کو تھوڑا سا اور، چونکہ مجھے بھی نہیں پتا تھا تو جو لوگ پہلی بار دیکھ رہے ہیں، آپ نے کہا بال کٹ کر دینا، اسے سورہ ہی پھیر دیا. نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے یار یہ کیا ہوا. چونکہ جس مصرف کے لیے وہاں پر گئے تھے اور جب وہاں ایمان جو ہے وہ اتنا زیادہ ہائی لیول پہ چلے جاتا ہے، ایمان بہت زیادہ تر و تازہ ہو جاتا ہے، تو وہاں پر یہ چیزیں میں نے دیکھا کہ دنیاوی چیزیں کوئی معنی نہیں رکھ رہی ہوتی. جس مقصد کے لیے آئے، جس مصرف کے لیے آئے، وہ کام کیا اور جا کے خود بولا کہ بھائی یہ آپ کریں اور بالکل حلق کریں. سر منڈوایا پورا، ایک بار نہیں 2 عمرے کی الحمدللہ میں نے بالکل منڈوایا، اور ایمان کے ساتھ کہ نہیں اللہ پاک میں بالوں میں فرق نظر آیا آپ کو؟ کچھ بہت فرق آتا ہے، اور عرصہ ہوا تھا کہ نہیں کروایا تھا. آپ بھی جب لاسٹ بھی گئے تھے میں نے آپ کو دیکھا تھا، آپ نے بھی کرایا تھا. 5 6 7 دفعہ کروا چکا ہوں میں. اس کے بعد 2015 کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ اس طرح بلاوے سے اپنے بلایا کہ میں ہر سال جاتا رہا. تو میں نے 8 9 عمرے کیے، اور پہلی دفعہ بھی حلق کروائی میں نے ماشاءاللہ. اس کے بعد پھر پچھلے کوئی 4 سال سے میں کنٹینیوسلی ہر سال جاتا ہوں، حلق کروا کے واپس آتا ہوں. ابھی آپ نے لاسٹ کب کیا تھا؟ آپ لاسٹ گئے تھے؟ ابھی کیا ہوا تھا میں، یعنی تقریباً کوئی سپٹمبر میں. جی ریسنٹ. تو اللہ کا کرم ہے، اور میرا تو یہ بھی ایمان ہے کہ حلق کروانے سے بالوں کی گروتھ بہت بہتر ہو جاتی ہے، بالوں کی صحت بہت اچھی ہو جاتی ہے. خاص بات ہے. اور جتنے کام آپ یہ سوچ رہے ہیں میرا فلاں کام رک سکتا ہے یا میری اسکرین کی کوئی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کو اللہ تعالیٰ اور کانفیڈنس دے دیتا ہے. جی، آپ کی اپیئرنس، یعنی اگر آپ اس کے نہ کرواتے اس کے بعد آپ کی اپیئرنس ڈبل ہو جائے گی. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ فیل ہوتا ہے کہ ہماری پرسنالٹی، ہماری شخصیت اس کی محتاج نہیں ہے، بالا تر ہے. اللہ پاک نے آپ کو بالکل کپڑوں سے، ان چیزوں سے بالا تر ہے. انسان کی اپنی پرسنالٹی، اپنی ایک شخصیت ہونی چاہیے، تو اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہو سکتی. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل. اچھا، مزید آپ سے گفتگو کریں گے. ابھی تو ہم نے صرف آپ سے جو ہے نا یہ مکے اور مدینے کا سفر جانا ہے اور بڑا اچھا لگا ہے. اور کیونکہ یہ گفتگو ایسی ہے کہ شاید اسی پہ آج کی پوری ٹرانسلیشن گزر جائے تو مجھے فیل ہی نہیں ہوگا، اور میں کچھ اپنے ایکسپیرینسز بتاتا رہوں گا، اس لیے کہ میں بھی بہت زیادہ بولنے والا انسان ہوں، اور مجھ سے بھی نہیں رہا جاتا جب کوئی اپنے ایکسپیرینس بتاتا ہے تو پھر مجھے ایک بے چینی ہوتی ہے کہ میں اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کر ڈالوں جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے. اور پھر ماشاءاللہ فیضان افتخار اتنے زبردست طریقے سے آئیں. تو اس لیے ہم ایک یہاں چھوٹا سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد ہمارے ساتھ فیضان افتخار بھی ہوں گے، ڈاکٹر سعدیہ معین بھی ہوں گی، لیکن ہم جائیں گے افطار کے پکوان کی طرف، شیف فرا کے پاس، اور دیکھیں گے کہ وہ آج کیا بنا رہی ہیں. کیونکہ اب افطار کا ٹائم قریب ہے، اگر آپ کو اس وقت کھانا نہیں پکا کے دکھایا جائے گا تو پھر آپ اپنے دسترخوان کے لیے کیسے بنائیں گے. اس لیے کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے ہماری خوبصورت نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.